الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ کام کرنے میں تاخیر کے نقصانات۔ کل کا کام جسے آج پیش کی سر انجام دیا جا سکتا تھا، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دینا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام جمع ہو کر بڑے بن جاتے ہیں اور انہیں مقررہ وقت پر سر انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ سب کے سب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ اولاد ہیں، بچے بچیاں، وہ غور و فکر کریں، محاسبہ کریں کہ آپ اپنے والدین کی تربیت اور جو آپ پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں اپنے والدین کو کیا لوٹا کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ بیوی ہیں، آپ کا شوہر صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ غور و فکر کیجئے کہ آپ نے اپنے شوہر کو کیا دیا۔ ایسے ہی اگر شوہر یہ غور و فکر کرے کہ اللہ کریم نے مجھے منصف بنایا ہے، کیا میں اولاد کا، بیوی کا، والدین کا حق ادا کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کا غور و فکر آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا۔ کوئی بھی ایسا کام جسے آپ فوراً سر انجام دے کر قیامت کے روز اپنے میزان حسنات کو بھاری کرنے کی امید رکھتے ہوں، اسے حقیر نہ سمجھا کریں، خواہ وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے بہت سے ایسے گناہ ختم کر دے گا جو اکٹھے ہو کر آپ کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دکھ، درد، غربت و افلاس، پریشانی اور خوف و ہراس کی تکلیف کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو ان سے دوچار ہوا ہو، دوسرے شخص کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج کی فوج کو کیا علم کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی اور آج ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غلط رائے، ننگ و عار اور گناہ کی قباحت اسے معلوم ہوتی ہے جو ان میں ملوث نہ ہو۔ ان میں ملوث آدمی کو کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ فرمایا امن و سلامتی، صحت و تندرستی اور دولت مندی کے حقوق سے وہی شخص آشنا ہے جو ان سے بہرہ نہ ہو۔ جو شخص ان سے محفوظ ہو رہا ہو ان کی حق شناسی نہیں کر سکتا۔ عمدہ کار کمالات اور نیک عمل کی برتری کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ان سے بہرہ ہوں۔ ان سے عاری شخص ان کی قدر و قیمت سے ناآشنا ہوتا ہے۔ دھوکے باز سے سب سے پہلے وہ شخص پہلو تہی کرتا ہے جس کی خاطر اس نے دھوکہ دیا۔ جھوٹے گواہ پر سب سے پہلے وہ شخص ناخوش ہوتا ہے جس کے لیے اس نے جھوٹی گواہی دی ہو۔ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو۔ زناکار عورت سب سے پہلے اس شخص کی نظروں میں گرتی ہے جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہو۔ ایسے بہت سے رشتے ٹوٹے۔ جس نے پیار اور محبت کو چیک کرنے کی نظر سے، آزمانے کی نظر سے جس کے ساتھ رشتہ ازدواج ہو چکا تھا، رشتے سے پہلے ہی ایسے کام کیے اور بعد میں اس کو گناہگار تصور کر کر چھوڑ دیا۔ کبھی بھی ایسے چکر میں آپ نہ پھنسیں۔ خود کو محفوظ رکھیے گا۔ کسی کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو خراب مت کریے۔ جو چیز خراب ہو جائے وہ کچھ وقت کے بعد بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن جو دماغ ہر رات مسلسل نشے کی بیماری سے دوچار ہوں اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں۔
ایسا زمانے کو ہر سے دوچار کرے وہ قابل الزام ہے، راستہ باز سے ملال ہو جاتا ہے۔ نکتہ چینیاں معزز بننے کا درس دیتی ہیں۔ جو نکتہ چینی سے سیکھتا ہے وہ اپنی غلطی کو چن چن کر نکال دیتا ہے۔ جو نکتہ چینی سے ہیپر ہو جاتا ہے وہ مسلسل یہ غلطیاں، یہ خطائیں کر کر اپنے خاندان تک کو، کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا دولت کی فراوانی لالچی اور حریص بنا دیتی ہے اور اس کی کمی قرار پسندی کا سبق دیتی ہے۔ کبھی کبھی عقل مند بھی اپنی تدبیر میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن بیوقوف اپنی تدبیر کے ذریعے سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حکمران کے لیے کوئی چیز اس قدر نقصان دہ نہیں جتنا بہت سے فارغ البال حاشیہ برداروں کا اس کے گرد جمع ہو جانا نقصان دہ ہے۔ ذہین حکمران وہ ہے جو انہیں ایسے کام میں مصروف رکھے جس میں ان پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اسے کسی غلط کام میں مصروف کر دیں گے۔ فرمایا اپنے دشمن کو قریب لانے والا اپنی روحانی، اپنی خاندانی اور سیاسی خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کا بکثرت نظر آنا اسے معمولی اور حقیر بنا دیتا ہے۔ رشتوں کو اگر مضبوط چاہتے ہو روز روز کی ملنے کی بجائے کبھی کبھی ملا کرو، ایسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اپنے کاموں میں ایسے شخص سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ان سے ویسا مفاد چاہتا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایسے شخص سے مدد حاصل نہ کریں جس کا کسی شخص کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہو جتنا آپ کا بھی اس کے ساتھ۔ فرمایا کسی کی طرف سے پہنچنے والی بات کا اس وقت تک جواب نہ دیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس نے واقعی یہ بات کہی ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی فاسق اور فاجر کی بتائی ہوئی بات پر بھروسہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ وگرنہ جس نے جھوٹ بول کر یہ بات آپ تک پہنچائی ہوگی وہ اسے سچ بنا کر آپ کے ہاں سے واپس لے جائے گا۔ فرمایا مذہب پر عمل پیرا شخص پر اعتماد کریں، خواہ وہ آپ کا ہم مذہب نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اسے کوئی نہ کوئی خیال ضرور ہوگا کہ میں نے اپنے مذہب کا عقیدت و احترام کا رشتہ کبھی بھی شک میں نہیں ڈالنا۔ مذہب کو حقیر سمجھنے والے پر اعتماد نہ کریں، خواہ وہ ہم مذہب ہونے کا اظہار کرے۔ جو شخص حرام چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے اس پر کسی قابل نقصان چیز کے بارے میں اعتماد نہ کریں۔ میں نے محسوس کیا کہ دولت میں شراکت داروں کی نسبت ذہنی شراکت داروں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے بہت دیر تک آزمایا، طویل تجربے کے بعد بھی نتیجہ یہی برآمد ہوا۔ پھر میں اس کی وجہ دریافت کرنے سے عاجز رہا۔ بالآخر میں نے اندازہ لگایا یہ چیز انسانی مزاج کا حصہ ہے۔ بدترین ظلم یہ ہے کہ کثرت سے برے کام کرنے والا شخص اگر شاذ و نادر ہی کوئی اچھا کام سر انجام دے دے اسے تسلیم نہ کیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ اپریشیٹ کیا کریں اور شاباش دیا کریں۔ ایسے میں جو غلط کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اسے اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ جو شخص ایک دشمن سے آرام حاصل کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کر بیٹھ جاتا ہے اس کے کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اندھا اعتماد کسی پر نہیں کرنا چاہیے، یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق و فرائض صحیح طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔